بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 255 ہے اور آج سورہ آل عمران کی دو آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 48 اور 49۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَيُعَلِّمُهُ، اور وہ تعلیم دے گا اسے، الکتابہ کتاب کی، والحکمت اور حکمت کی، والتورات اور تورات کی، والانجیل اور انجیل کی، ورسولا اور بنائے گا اسے رسول، الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف، کہ انی، وہ کہے گا کہ بے شک میں، قد جئتکم، یقیناً لایا ہوں تمہارے پاس، بآیۃ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے نشانی، انی، وہ یہ کہ بے شک میں اخلق بناتا ہوں، لکم تمہارے لیے، من الطیر، گالے سے، کہیئۃ الطیر، پرندے کی شکل کے مانی، فانفخ، پھر میں پھونک مارتا ہوں، فیہ، اس میں، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے، طیرا، واقعی پرندہ، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، وابرئ، اور میں اچھا کر دیتا ہوں، الاکمہ، مادرزاد اندھے کو، والابرص، اور برس والے کو، واحیی، اور زندہ کرتا ہوں، الموتى، مردوں کو، باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، وَأُنَبِّئُكُمْ، اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں، بما، اس چیز کی جو تأکلون، تم کھاتے ہو، وما، اور اس چیز کی جو تدخرون، تم ذخیرہ کرتے ہو، فی بیوتکم، اپنے گھروں، ان فی ذلک، بلا شبہ اس میں، لآیۃ لکم، تمہارے لیے نشانی ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مومن۔ ترجمہ یوں ہے، اور وہی اللہ اس کو، یعنی حضرت عیسیٰ ابن مریم کو، کتاب و حکمت اور تورات و انجیل کی تعلیم دے گا، اور اسے بنی اسرائیل کے پاس رسول بنا کر بھیجے گا۔ وہ لوگوں سے کہے گا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے آیا ہوں، پھر مٹی سے تمہارے لیے ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو یہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑی کو درست کر دیتا ہوں، تندرست کر دیتا ہوں، اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور تم لوگ جو کچھ اپنے گھروں میں کھاتے یا ذخیرہ کر کر کے رکھتے ہو، میں وہ سب بتا دیتا ہوں۔ اگر تم ایمان لانے والے جو کچھ اپنے گھروں میں کھاتے ہو اور ذخیرہ کر کے رکھتے ہو، میں یہ سب بتا دیتا ہوں۔ اگر تم ایمان لانے والے ہو تو ان تمام باتوں میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے۔ ان دو آیتوں میں 8 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، وہی اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب و حکمت و تورات و انجیل کی تعلیم دے گا۔ دوسری بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے پاس رسول بنا کر بھیجے گا۔ تیسری بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں تمہارے پاس تمہاری رب کی طرف سے آیا ہوں۔ چوتھی بات، پھر مٹی سے ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو یہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے۔ پانچویں بات، میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑھی کو تندرست کر دیتا ہوں۔ چھٹی بات، مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔ ساتویں بات، تم لوگ جو کچھ اپنے گھروں میں کھاتے یا ذخیرہ کر کے رکھتے ہو وہ سب میں بتا دیتا ہوں۔ آٹھویں بات، اگر تم ایمان لانے والے ہو تو ان تمام باتوں میں تمہارے لیے کافی نشانیاں ہیں۔ بزرگان محترمین، دو آیتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت اور ان کے معجزات کا ذکر ہے۔ فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں یہ بشارتیں بھی دیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا، خصوصاً تورات و انجیل کی تعلیم دے گا۔ مفسرین نے الکتاب سے لکھنا مراد لیا کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لکھنا سکھائے گا، حکمت کی باتیں سکھائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل ہے کہ حکمت سے مراد، بعض حضرات نے یہ مراد لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ
انہیں انبیاء کرام علیہم کی سنتوں کی تعلیم دے گا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تورات اور انجیل دونوں یاد تھی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی جانب رسول بنا کر بھیجے گا۔ یہاں تک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت تھی۔ اس کے بعد فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو خوشخبری کے طور پر یہ بات بھی بتلائی کہ ان سے بطور معجزات کن کن چیزوں کا ظہور ہوگا۔ چنانچہ ان آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 4 معجزات بتلائے گئے ہیں۔ پہلا معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ تھا کہ وہ مٹی سے پرندے کی شکل بناتے تھے، اس میں پھونک مارتے تھے اور وہ سچ مچ کا پرندہ بن کر سب کے سامنے اڑتا تھا۔ دوسرا معجزہ یہ تھا کہ وہ مادرزاد نابینا کو بینا کر دیتے تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایسا شخص جس کو دن میں دکھائی دے گا مگر رات میں دکھائی نہ دے گا اس کو الاکمہ کہتے ہیں۔ اور بعد نے کہا کہ بھینگے، ترچھے اور کانے آدمی کو اکمہ کہتے ہیں۔ اور بعد نے کہا کہ ماں کے پیٹ میں سے جو نابینا پیدا ہوتا ہے اس کو الاکمہ کہتے ہیں۔ بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا معجزہ یہ تھا کہ وہ نابینا پر ہاتھ پھیر کر بینا بنا دیتے تھے، اور جو برس کی بیماری یعنی سفید داغ والے کوڑی پر ہاتھ پھیر کر اس کو تندرست کر دیتے تھے۔ الغرض بیماروں کو اللہ کے حکم سے صحت مند بنا دیتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ماہر حکیموں کا دور تھا۔ کامل الفن طبیب اس زمانے میں موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے اعتبار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزے کے طور پر ایسی حیرتناک چیزیں عطا فرمائیں جو سارے حکیموں اور طبیبوں کو سوچنے پر مجبور کر۔ تیسرا معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ تھا کہ وہ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 4 آدمی کو زندہ کیا۔ ان میں سے ایک حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا سام تھا جو 4000 سال پہلے کے دور کا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چوتھا معجزہ یہ تھا کہ وہ لوگوں کو یہ بات بتلا دیتے تھے کہ انہوں نے اپنے گھروں میں کیا چیزیں کھائی ہیں اور کس چیز کا ذخیرہ اپنے گھروں میں رکھا ہے۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے محیر العقول معجزات عطا فرمائے تھے جو ان کے نبی ہونے کی دلیل تھی۔ رب ذوالجلال ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔